لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہاری جانب تمہیں میں سے ایک رسول ہم نے بھیجا ہے۔ یہ لفظ تو بہت آشنا ہے کہ ہم روزمرہ ضرورت پڑنے پر تو شاید محدود اور معدود مرتبہ اس لفظ کو اپنی زبان پر دہراتے ہوں، لیکن غیر متوقع تو ہماری زبان پہ محمد الرسول اللہ کئی مرتبہ آتا ہے۔ کلمہ توحید کے ساتھ کلمہ رسالت کا بیان ایک مسلمان کی زندگی کا ایک بہت ہی ضروری پہلو ہے۔ یہ رسالت ہے کیا؟ یہ مفہوم رسالت، لیکن اپنے محترم سننے والوں کے سامنے ایک ترتیب کے ساتھ بات کو اس طرح سے آگے بڑھاؤں کہ نبوت، رسالت اور امامت یہ تین الہی منصب ہیں۔ پروردگار عالم نے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے، کیونکہ ہدایت دینا اللہ پر فرض ہے، انا علینا للہدی، میرے یہ ذمہ داری ہے کہ میں لوگوں کو ہدایت دوں۔ پیدا کرنے کے بعد انہیں ہدایت کے انتظام کے بغیر نہیں دیکھنا چاہتا، میری ذمہ داری ہے کہ میں نے ہدایت دوں۔ اب وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جب کچھ منصب داروں کو بھیجتا ہے تو ایک منصب اس نے قرار دیا نبوت کا منصب، ایک منصب اس نے قرار دیا رسالت کا منصب، اور ایک ہے امامت کا منصب۔ آپ کی محترم سماعتیں میرے ساتھ ہیں، یہ بھی عجیب انداز ہے کہ جو صاحب منصب ہوگا وہ ایک مشکل کا سامنا ضرور کرے گا، اور وہ مشکل کا سامنا یہ ہے کہ کچھ مانیں گے اور کچھ نہیں مانیں گے۔ یہ منصب کا ایک مسئلہ ہے، منصب کی ایک مشکل ہے۔ بغیر منصب کے رہ جائیے تو شاید یہ گفتگو ہی نہ آئے کہ کوئی مان رہا ہے یا نہیں مان رہا۔ ماننے اور نہ ماننے کی بات تو تبھی آتی ہے کہ جب منصب کی بات ہو، کرسی کی بات ہو، سیٹ کی بات ہو، توجہ ہے۔ تو جب یہ نبوت اور رسالت اور امامت کے منصب کی بات آئے گی تو وہاں بھی ایک مشکل ہے، وہاں بھی ان منصبوں کو ایک مشکل کا سامنا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو نہیں مانتے ان پر کوئی غور کرے، ان کو کوئی اہمیت دے، وہ کوئی قابل قدر ہے، وہ کوئی قابل غور ہے جو نہیں مانتے۔ جو نہیں مانتے وہ اپنے وجود کو نہیں مانتے، جو نبی کو نہیں مانتا، وہ ایک علیحدہ گفتگو ہے۔ میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ رسالت، نبوت، رسالت اور امامت منصب ہے، اور منصب کا تقاضا ہے، منصب کی ایک مشکل ہے، منصب کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ مانتے ہیں اور بہت سے نہیں مانتے۔ تو پروردگار عالم نے جنہیں صاحب منصب بنایا، کتنے ہی لوگ ہیں جو نہیں مانتے۔ یہ جو توہین رسالت ہوئی، جو سرکار دو جہاں کے بارے میں نازیبا حرکتیں ہوتی رہتی ہیں، یہ خود ایک دلیل ہے کہ نبی کو نہیں مانتے۔ خود سرکار کے زمانے میں نبی کو نہیں مانا جاتا تھا، اس کی تاریخ ہے۔ امامت، مولا کائنات کو بے عنوان امام کتنے ہیں جو نہیں مانتے، اس وقت بھی تھے اور اس وقت بھی نہیں مانتے۔ لیکن پروردگار عالم نے عزیزان گرامی اس پورے گھرانے میں ایک ذات کو ایسا رکھا ہے جسے صاحب منصب نہیں بنایا، صاحب عظمت ہی رکھا۔ اس لیے کہ جب صاحب منصب اختلافی ہونے لگتا ہے تو منصب دار تو اختلافی ہو سکتا ہے، صاحب فضیلت اختلافی نہیں ہو سکتا۔ یہ جوان سوال کرتا ہے جناب زہرا کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ سلوات بھیجے محمد عالم۔ اللہ نے بیوی کو رسول کیوں نہیں بنایا، امام کیوں نہیں بنایا؟ اس پورے گھرانے میں جو عظمتوں کا گھرانہ ہے، رفعتوں کا گھرانہ ہے، بلندیوں کا گھرانہ ہے، اس پورے گھرانے میں 14 میں سے 13 کو منصب دیا، مگر ایک کو منصب نہیں دیا، صرف فضیلت ہی رکھی، تاکہ اگر کبھی امامت کا منصب اختلافی ہونے لگے تو بطول گواہ بن جائیں گی، کبھی رسالت پر کوئی حرف آنے لگے تو سیدہ مباہلے میں چلی جائے گی۔ سلوات بھیجے محمد اب ان تمام منصبوں کی ایک تعریف ہے، نبوت، رسالت اور امامت۔ نبوت ادارہ خبر رسانی، منصب خبر رساں، خبر پہنچانے کا منصب۔ نبا، سورہ نبا پیش نظر ہے، عظیم خبر، نبی یعنی خبر دینے والا، خبر ہے اس کے پاس کچھ، اسے پہنچا رہا ہے۔ لوگوں کی ہدایت کی خبر، لوگوں کی ہدایت کا نظام اس کے پاس ہے، وہ پہنچا رہا ہے، لہذا اسے کیا کہا گیا؟ نبی۔ اور اس کا کام صرف پہنچانا ہے، منوانا اس کا کام نہیں ہے۔ کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، اسے سے غرض نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تو صرف یہ تھا کہ ہم پہنچا دیں، مانو گے تو تمہاری قسمت، نہیں مانو گے تو تمہاری بدبختی۔ لیکن عزیزان گرامی، حتیٰ اس والے منصب میں بعض اوقات تبیین خبر کے مسئلے میں بھی
परवरदिगार आज़म ने फिर एक और मनसब का इजाफा किया और वो है रिसालत। ये सिर्फ खबर पहुंचाने वाले नहीं है, बल्कि जब तक उम्मत समझ नहीं ले ये इसे तकरार करते रहेंगे। अब ये रिसालत का मनसब उससे ज्यादा बड़ा मनसब इसी वजह से तो है कि सिर्फ खबर पहुंचानी नहीं है बल्कि खबर को समझाना है। अब अगर ये समझने वाला कमजोर दिमाग का है, माहौल कुछ इस अंदाज का है, तो एक मर्तबा नहीं ये उसी बात को 10 दफा कहेंगे, पहलू बदल बदल के कहेंगे, हालात की तब्दीली के मौके पर कहेंगे, जैसे जैसे माहौल मिलेगा ये कहते रहेंगे। लिहाजा आपने देखा एक बात को कुरान मजीद में भी कई मर्तबा नाजिल किया गया। भाई एक दफा नाजिल हो गई थी ये बात, दोबारा क्यों नाजिल हुई? पैगंबर अकरम ने एक ही बात को कितनी मर्तबा दोहराया? जो मुअल्लिमीन मजलिस में बैठे हैं, मुदर्रिसीन, स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाने वाले प्रोफेसर, लेक्चरर हजरात, वो मेरी इस बात को ज्यादा महसूस करेंगे। उस्ताद उस वक्त तक मुतमईन नहीं होता जब तक शागिर्द समझ न ले। सिर्फ निसाब मुकम्मल कराना एक अच्छे उस्ताद की अलामत नहीं है। सिर्फ ये हदफ नहीं है कि किसी तरह निसाब मुकम्मल हो जाए, नहीं भाई समझे, और जब समझ लेता है तो उस्ताद मुतमईन हो जाता है कि मैंने अपनी बात पहुंचा दी। तो अब रिसालत की जिम्मेदारी उससे बड़ी है, वो समझाना चाहता है। जब तक कि वो समझा नहीं लेगा उसे चैन नहीं आएगा। ये जो हरीसुन अलैकुम का फिक्रा इस आया करीमा में है, ये तुम्हारा हरीस है, ये यही पैगाम तो पहुंचा रहा है। जब तक तुम समझ नहीं लोगे ये बोलता रहेगा। तुम पत्थर भी मारोगे तो ये तुमसे मोहब्बत करेगा, इसलिए कि पत्थर वो मारता है जो पहचानता ना हो। जब पहचान लोगे तो पत्थर मारना छोड़ दोगे। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। अब ये दूसरा मनसब है, मनसब रिसालत, कि जिसके अंदर कहा गया कि ये समझाने की इनकी जिम्मेदारी है, ये समझाना चाहते हैं। और तीसरा मनसब इमामत का मनसब है। ये ज़हन में रहे कि मेरे पैगंबर, हमारे रसूल, रसूल आज़म, नबी मुरसल, आखिरी नबी, ये रसूल, नबी भी हैं, रसूल भी हैं और इमाम भी हैं। इनके पास तीनों कलमदान हैं, इनके पास तीनों इख्तियारात हैं। ये नबी भी हैं, रसूल भी हैं, इमाम भी हैं। भाई ये इमाम है तभी तो जानशीनी का मफहूम इमामत में मुंतकिल होगा, वरना रसूल का जानशीन इमाम तो नहीं होता। इमाम का जानशीन इमाम होता है। एक सलवात भेजे जरा मोहम्मद वाला। सीरत मुस्तफा पे आपकी तवज्जो मुझे ज्यादा चाहिए अज़ीज़ान गिरामी। यहां ये इमाम भी है और इमाम का काम सिर्फ खबर समझाना नहीं है। जैसे नबी का काम था खबर पहुंचाना, रसूल का काम था खबर समझाना, अब इमाम का काम खबर समझाना नहीं है बल्कि ईसाल इलल मतलूब, मंजिल मकसूद तक पहुंचाना ये इमामत का काम है। लोगों को निजात दिलाना ये इमामत का काम है, लोगों को जहन्नम से बचाना ये इमामत का काम है। इमामत का काम यह है कि लोगों को मतलूब तक पहुंचाएं, निजात दहंदा करार दें, निजात याफ्ता करार दें। मगर यहां अल्लाह ने अपने हबीब को याद करते हुए कहा, लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम, तुम्हारी तरफ तुम ही में से एक रसूल आया है। एक और मर्तबा अल्लाह ने अपने हबीब का तारुफ करवाते हुए कहा, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल। अच्छा, इस वाली आयत पर जरा गौर करें, कितने ही इनसे पहले रसूल आते रहे, मिन क़ब्लिहि, इनसे पहले कितने ही रसूल आते रहे। ये कोई पहला रसूल तो नहीं भेजा हमने। ये अल्लाह को कहने की क्या हिकमत थी कि इनसे पहले भी बहुत सारे रसूल आते रहे। या अल्लाह, क्या ये और रसूलों की तरह है? कभी जिन्हें बताना चाह रहे हैं, उन्हें समझाना चाह रहे हैं कि तुम, तवज्जो चाहूंगा इस तमहीद के ऊपर, कि तुमने तारीख पढ़ी, तुमने तारीख में देखा कि इनसे पहले भी रसूल आते रहे। क्या कभी किसी पहले आने वाले रसूल के अंदर तुमने ये देखा कि वो बगैर इल्म के आ गया हो? कभी तुमने पहले वाले रसूलों में ऐसा पाया कि माज़अल्लाह किरदार की कमजोरी रही हो? कभी पहले किसी रसूल में ऐसा हुआ कि उसने अपने ताल्लुकदारों से, अपने कराबतदारों से जज्बात की बुनियाद पर ताल्लुक रखा हो और ज्यादा हक से हट गया हो? कभी इससे पहले किसी रसूल ने ऐसा किया कि बेटे के रिश्ते को देखा, रिसालत की जिम्मेदारी को नहीं देखा? भाई हमने तो इतने सारे रसूल पहले भेज दिए, एक नहीं भेजा। हमने तो हजारों रसूल भेज दिए, 1,23,999 रसूल और नबी भेजे और फिर रसूल उनमें से कुछ भेजे, ताकि तुम समझ सको कि ये भी जो आने वाला है, जैसे वो साहिब किरदार थे, जैसे वो आलिम थे, जैसे वो शुजा थे, जैसे वो बयानतदार थे, ऐसे ही ये रसूल भी बाकिरदार है। इसके कहने की जरूरत क्या थी? अज़ीज़ान गिरामी, इसके कहने की जरूरत अल्लाह हकीम है। जो मैं समझा हूं 85 से मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन एक पैगाम जो मैं इस आयत करीमा से लेना चाह रहा हूं वो ये कि जो कहा गया कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, तुमसे पहले बहुत ज्यादा, इनसे पहले बहुत से रसूल आ चुके हैं।
اصل میں امت اسلامیہ کا ایک المیہ ہے. امت اسلامیہ اپنے رسول کے بارے میں جو کچھ لکھ رہی ہے وہ انتہائی ناگفتگو ہے. دنیا کے غیر معصوم رہنماؤں کے بارے میں ان کے پیروکار انہیں اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. اپنے سیاسی لیڈروں کو، اپنے مذہبی رہنماؤں کو، اپنے ملکی ہیروؤں کو اور سربراہوں کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ گویا ان میں کوئی خطا اور غلطی تھی ہی نہیں. وہ تو معصوم پیدا ہوئے تھے، اور اگر پلٹ کر کوئی تنقید کر لے تو پھر کسی بھی بڑے نقصان کا اندیشہ رہنا چاہیے کہ آپ نے ان کے بڑے کی توہین کر دی، جبکہ معلوم ہے کہ ان کا ماضی کیا تھا، جبکہ معلوم ہے ان کا حال کیا ہے. ایک سلوات بھیجے ذرا محمد والا. اس کے باوجود اگر آپ توہین کر دیں کسی سیاسی رہنما کی، توہین نہیں تنقید، تنقید تو اور بات ہے، توہین اور بات ہے. توہین تو ویسے بھی نہیں ہونی چاہیے، تنقید برداشت نہیں ہوتی بہت سارے لوگوں کو اپنے رہنماؤں کے لیے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اپنے پیغمبر کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے. مسلمان رائے دینے سے گریز کرتا ہے اور پھر عالمی دباؤ کے مطابق تحریریں اور تقریریں پیش کی جا رہی ہوتی ہیں. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا یہ تفریق کہ نبی کے دو پہلو تھے، ایک بشری پہلو تھا، ایک رسالت کا پہلو تھا، یہ خود توہین رسالت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور یہ کہنے والا کوئی غیر نہیں ہے کہ نبی مکرم کی زندگی میں دو پہلو، تم نے دو پہلو بنا دیے. ان کے کوئی دو پہلو نہیں ہے. یہ اللہ کی جانب سے آنے والا ایک خوشبودار پھول ہے، اور پھول کا پشت و روح نہیں ہوتا. پھول ہر جگہ سے پھول ہوتا ہے، ہر سمت سے پھول دکھائی دیتا ہے. نبی مکرم کی زندگی کے اندر دو پہلو نہیں ہے. اور یہ کہا گیا، یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ بشریت کا تقاضا اور رہتا تھا اور رسالت کے تقاضے کچھ اور تھے. حتیٰ اسی پاکستان میں لاکھوں آدمیوں کے دیکھنے کے ایک رسانے پر کہہ دیا جائے، سوال کرنے والا جب پوچھے کہ سرکار کی سب سے پہلی زوجہ ام المومنین کون تھی، تو جواب دینے والا صحیح جواب دے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین سرکار کی پہلی زوجہ تھی. تو جواب لینے کے بعد پھر کسی سے اصلاح کروائی جائے اور وہاں بظاہر نبی کی سیرت اور سنت پر دم بھرنے والا کوئی جی صاحب شکل و شمائل کا شریعت سے مزین دکھائی دے، اور پھر وہ یہ کہے کہ ہاں محمد ابن عبداللہ کی پہلی زوجہ خدیجہ تھی، مگر محمد رسول اللہ کی پہلی زوجہ فلاں بی بی تھی. یہ تفریق تم کیسے کر سکتے ہو؟ دو پہلو نہیں ہے سرکار کی زندگی میں. اگر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ وما محمد الا رسول، ہمارا محمد ہے ہی نہیں مگر ہے تو رسول ہے، تو کیا اب کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ نبی کا یہ پہلو اور نبی کا وہ پہلو؟ نبی اگر بشر بھی ہیں بشر کے لباس میں تو وہ رسالت کی ذمہ داری کے ساتھ ہیں. اور اس سے بالا تر پروردگار عالم نے بہت روشن اور واضح کہہ دیا وما محمد ابا احد من رجالکم، ہمارا محمد تو تم میں سے کسی کا بابا نہیں ہے. پروردگار عالم نے تو رشتوں کا ہی انکار کر دیا تاکہ ان لوگوں کو یہ دو پہلو والا نبی جو دکھائی دے رہا ہے وہ بھی ان کی اصلاح ہو جائے. نبی کے دو پہلو نہیں ہے. یا اللہ تو کہہ رہا ہے میرا محمد کسی کا بابا نہیں ہے. روایت کہتی ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو جناب سیدہ سب سے پہلی مرتبہ اس آیت کے بعد جب اپنے بابا سے ملی تو حضرت نے فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ. حضرت نے فرمایا فاطمہ تم مجھے بابا نہیں کہہ رہی آج؟ آیت نازل ہو چکی تھی. سرکار آیت سننے کے بعد جب گھر میں آئے ہیں آیت کا نزول ہو چکا تھا. جناب سیدہ کو معلوم ہوا کہ آیت یہ نازل ہوئی ہے تم میں سے کسی کا بابا نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ میرا سلام ہو. حضرت نے فرمایا فاطمہ تم مجھے بابا نہیں کہہ رہی؟ کہ بابا بھی جو آیت آئی ہے. فاطمہ تم اسے سمجھو کہ تم مجھے بابا بھی اگر کہہ رہی ہو تو میں رسالت کے رشتے سے تمہارا بڑا ہوں. عزیزان گرامی اب یہ بہت واضح اور روشن بات ہے کہ اگر نبی کسی کو گود میں اٹھا کر کاندھوں پر بٹھا رہے ہیں تو وہ نانا کے رشتے سے نہیں بٹھا رہے، رسول کے رشتے سے بٹھا رہے ہیں. نبی مکرم کی زندگی کے اندر عزیزان گرامی دو پہلو نہیں ہیں. سرکار کی زندگی کے اندر ایک ہی پہلو ہے، وہ ہے رسول. یہ اللہ کی جانب سے رسول بنا کر بھیجے گئے. سیرت مصطفیٰ پر غور کرتے ہوئے جب ہم ایک کامیاب ترین وجود کی سیرت پر غور کریں یعنی ہاں حضرت کی ذات، تو میرے محترم سننے والوں سیرت کے بنیادی 4 ارکان ہیں. اگر کسی شخصیت میں یہ 4 ارکان سیرت نہیں پائے جاتے
وہ کامیاب مکمل جامع شخصیت نہیں ہے. اور مجھے اور آپ کو یہ اعزاز اور افتخار حاصل ہے کہ ہم خاتم الانبیاء کے کلمہ گو ہیں، اور آپ کی زندگی میں یہ چاروں ارکان سیرت با کمال اور با تمام ہیں. سب سے پہلا رکن، وہ آدمی ناکام ہے، کوئی حیثیت نہیں اس کی جس کے پاس یہ پہلا رکن سیرت نہ ہو. اور وہ پہلا رکن سیرت یہ ہے کہ دیکھا جائے اس کا اپنے رب سے تعلق کتنا گہرا ہے. کسی نے بنایا ہے یا خود بنے ہو، کسی نے پیدا کیا ہے یا خود خلق ہوئے ہو، کوئی پال رہا ہے یا خود چل رہے ہو، کوئی رب ہے یا نہیں. اگر کوئی رب ہے، کوئی خالق ہے، کوئی رب ہے، کوئی مالک ہے، کوئی رازق ہے، تو اس رب سے کتنا گہرا تعلق ہے. اس رب سے جتنا تعلق گہرا ہوتا چلا جائے گا اتنا یہ آدمی عظیم ہوتا چلا جائے گا. اور عزیزان گرامی، اس تعلق کو بھی دو حصوں میں تقسیم کروں گا اپنی گفتگو میں. ایک تعلق عبادی تعلق ہے، ایک تعلق سماجی تعلق ہے. یعنی اگر وہ سجدہ کرتا ہے تب بھی وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہو، اور اگر وہ کسی سے ہاتھ ملاتا ہے تب بھی اللہ کی خاطر ہو. اگر وہ کسی سے تعلق جوڑتا ہے، سماج میں زندگی گزارتا ہے، تب بھی وہ اللہ کی خاطر ہو. دوستی بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے. اپنے بھی اللہ کی خاطر ہیں، پرائے کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. کس کس کو راضی کریں گے؟ ایک کو راضی کرتے ہیں تو دوسرا ناراض، اسے راضی کیا تو وہ ناراض. کیا اس جھگڑے میں پڑتے کیوں؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. کیا اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی اور ذکر ہے جو تمہیں اطمینان دے گا؟ بس اسے راضی کرو، یہ سب راضی ہو جائیں گے. اور یہی وہ پیغام ہے جو امام حسین نے کربلا میں دیا ہے. یہی پیغام کربلا میں امام حسین کا ہے. دعائے عرفہ کے اندر فرماتے میرے مولا، یا اللہ جس نے لوگوں کی خاطر تجھے چھوڑ دیا، اللہ اکبر، یا اللہ جس نے لوگوں کی خاطر تجھے چھوڑ دیا نہ اسے لوگ ملے نہ تو ملا، اور جس نے تیری خاطر لوگوں کو چھوڑ دیا انہیں لوگ بھی ملے انہیں اللہ بھی ملا. عزیزان گرامی، کبھی غور کیا کہ امام حسین کے نام پر اتنا مجمع کیوں جمع ہوتا ہے؟ ہر مجلس میں، ہر جلوس حسینی میں اتنا بڑا مجمع، اتنا بڑا اجتماع، اتنا بڑا مجمع تو کسی اور جگہ پر جمع نہیں ہوتا. کیا سبب ہے؟ ایک بڑا سبب یہ ہے جس کے نام پر سب سے بڑا مجمع جمع ہوتا ہے وہ کربلا میں اکیلا کھڑا تھا اللہ کی خاطر. سب کو چھوڑ چکا تھا، سب ناراض تھے حسین سے. سمجھانے والے بظاہر اپنے بھی تھے، لیکن امام حسین نے سب کو چھوڑ دیا. رب سے کتنا گہرا تعلق ہے، یہ ایک ستون سیرت ہے، یہ رکن سیرت ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ معاشرہ اصول اور فروع میں لڑائی دکھاتا ہے، جبکہ اصول اور فروع میں کوئی لڑائی نہیں ہے. ہمارے معاشرے کے اندر کہا جاتا ہے کہ مجھے عقیدہ کافی ہے، مجھے عمل کی ضرورت نہیں ہے. نہیں عزیزان گرامی، عقیدے کا تعلق بھی ذات کبریا سے ہے، عمل کا تعلق بھی اللہ سے ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹی تسلی ہے، یہ ہو نہیں سکتا، محال ہے کہ پیچھے سے عقب سے توانائی اور برق اور توانائی آ رہی ہو اور یہ بلب روشن نہ ہو. یہ بلب روشن ہوگا خود بخود اگر توانائی اور برق پیچھے سے آ رہی ہے، قوت برقیہ اگر آ رہی ہے، اگر نور پیچھے سے آ رہا ہے، توانائی اگر پیچھے سے آ رہی ہے، بجلی اگر پیچھے سے آ رہی ہے تو اس بلب کو روشن ہونا چاہیے. یہ خود بخود ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا اگر میرا عقیدہ ٹھیک ہے تو عمل دکھائی نہ دے. یہ کیسا دو رخی کا عالم ہے کہ جب نماز کی بات آئے تو کہے کہ عمل ضروری نہیں ہے، لیکن جب بچے کی شادی کرنے لگے تو نکاح کے لیے مولانا کو بلائیں. بھائی یہ بھی تو ایک عمل ہی ہے، عقیدہ کافی ہے، بس جوڑ دو ان دونوں کو. کہ نہیں صاحب ہمیں نکاح پڑھوانا پڑے گا، اس عمل کو کیوں کروا رہے ہو؟ عزیزان گرامی، یہ جو فلاح عامہ کے لیے، یہ جو انسانی خدمات کے لیے ادارے بنتے ہیں، یہ عمل نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان بغیر عمل کے جی کر دکھائے. مجھے کہنے دیجئے یہ مجلس اعضا عقیدہ امامت کا عمل ہے یا نہیں؟ یہ مجلس اعضا عقیدہ امامت کا ایک عمل ہے. میرے ذہن میں امامت کا عقیدہ ہے جس کے نتیجے میں ہم مجلس میں آ کے بیٹھ گئے. تو عقیدہ توحید کا بھی تو جلوہ ہونا چاہیے، اور عقیدہ توحید کا جلوہ وہ نماز ہی تو ہے، وہ روزہ ہی تو ہے. ہاں یہ طے ہے کہ عقیدہ اصلی ہے، فرعی نہیں ہے، مگر عقیدہ کافی ہے، یہ کھولا جملہ ہے. پانی اصلی ہے، پانی حیات کے لیے اصلی ہے، لیکن پانی کافی ہے؟ جی کا دکھائیے صرف پانی کے اوپر. پانی اصلی ضرور ہے، کافی نہیں ہے. عقیدہ توحید، عقیدہ عدل، عقیدہ نبوت و امامت و قیامت اصلی ہے، لیکن کافی نہیں ہے، عمل ضروری ہے. اور میں محترم سننے والوں کی خدمت میں ایک مثال عرض کروں کہ ہمارے پاس تو اہل بیت کی جتنی فضیلتیں ہیں پروردگار عالم نے ان ساری فضیلتوں کو اعمال سے جوڑا ہوا ہے. مولا علی کی ولایت کا اعلان کہاں ہوا؟
مولا علی کی ولایت کا اعلان تو غدیر خم میں ہوا جو حج سے لوٹتے ہوئے کیا گیا ہے. یہ کیسے ممکن ہے علی مولا بولا جائے اور حج کو بھلا دیا جائے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور اسی طرح اور مثالیں بھی ہیں. مولا علی میدان جہاد میں اتر رہے ہیں تب ذوالفقار آ رہی ہے. مولا علی حالت رکوع میں نماز ہے, حالت رکوع میں زکات دے رہے ہیں تو ولایت کا اعلان ہو رہا ہے. بچے اگر بیمار ہو جاتے ہیں اور نظر رکھ کر 3 دن روزے رکھے جاتے ہیں اور پھر ہر دن آنے والے فقیر مسکین یتیم کو روٹیاں دے دی جاتی ہیں تو سخاوت کا قصیدہ اگر آسمان سے اترتا ہے تو وہ روزوں سے جڑا ہوا ہے, اس کا تعلق روزوں کے ساتھ ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اہل بیت کی کوئی فضیلت ہمیں مل جائے اور وہ اللہ کی عبادت سے جڑی بھی نہ ہو؟ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اللہ سے جتنا گہرا تعلق ہوگا اتنا وہ انسان کامیاب اور باصیرت ہوگا. نبی مکرم کی زندگی کے لیے صرف ایک حاصل جملہ آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں. سرکار دو جہاں کی زندگی کا حاصل جملہ یہ ہے, حاصل کیفیت بندگی الہی کے اندر یہ ہے کہ پروردگار عالم ساری امت کو بستر سے اٹھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے یہ امت بستر سے اٹھے اور مصلے پر آ جائے, ساری امت مصلے پر آ جائے, ہر انسان میری عبادت میں مصروف رہے لیکن اپنے حبیب کی عبادت سے اتنا مطمئن ہے کہ کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا, اے میرے حبیب کبھی آرام بھی کر لیا کرو. اپنے رسول کی عبادت سے اتنا مطمئن ہے, اے میرے حبیب تمہارے پیروں پہ برہم آ جاتا ہے, اے میرے حبیب کچھ آرام بھی کر لیا کرو. اور آپ نے محسوس کیا کہ ہم اپنے کلمے میں بھی جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس میں عبدہ و رسولہ, تشہد کے اندر بھی اگر ہم کہتے ہیں تو پہلے بندگی نبی کا تذکرہ کرتے ہیں پھر رسالت کی بات کرتے ہیں. وہاں بندگی اولویت رکھتی ہے, رسالت ثانویت رکھتی ہے. بندگی پروردگار سماجی اعتبار سے بھی. عزیزان گرامی, جو شخص اللہ کا بندہ ہے وہ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. جو شخص اللہ کا بندہ ہے وہ کبھی کسی سے زیادتی نہیں کرے گا. قدرت اور طاقت آ جانے کے بعد کسی کے اوپر جو مجبور ہو تو یہ دست ہو اس پہ اپنی قدرت کا اظہار نہیں کرتا, اس لیے کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. بس وہ جیتا ہے یہ سوچ کر کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے, میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. بس اپنے اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق جب وہ اپنے رویے کو برقرار کرتا ہے تو یہی اس کی بندگی اور عبدیت کی ایک تصویر بن جاتی ہے. دوسرا ستون سیرت جو سرکار کی زندگی میں بہت بارز اور روشن ہے وہ ستون سیرت یہ ہے کہ دیکھا جائے یہ ان کے گھر کی زندگی اور باہر کی زندگی ایک جیسی ہے یا مختلف ہے. بہت سارے لوگوں کی باہر کی زندگی بڑی اچھی ہوتی ہے, لوگ بہت تعریفیں کرتے ہیں, بڑا احترام ہوتا ہے معاشرے میں ان کا, مگر جیسے ہی گھر میں قدم رکھتے ہیں کوئی سلام کرنے کو تیار نہیں ہوتا. یہ آدمی کوئی بڑا آدمی نہیں ہے, یہ بہت چھوٹا آدمی ہے. جو اپنی بہن کے آگے چھوٹا ہو وہ ساری دنیا کے اگر بڑا ہو جائے تو اس کی کوئی بڑائی نہیں ہے. جسے بھائی احترام کی نگاہوں سے نہ دیکھتے ہوں, جسے ماں باپ احترام کی نگاہ سے نہ دیکھتے ہوں, وہ چاہے دنیا میں کچھ بھی کہلاتا رہے, کوئی بھی لقب اسے لگتا رہے, کوئی بھی اس کو عنوان لگائے جاتے رہے, اس کا کوئی مقام نہیں ہے. وہ آدمی بہت مکمل ہے کہ جس کے گھر کی زندگی اور باہر کی زندگی میں فرق نہ ہو. اور عزیزان گرامی, اسے تولنے کے لیے کیا پیمانہ ہے ہمارے پاس؟ رشتہ داروں میں بھی جو سب سے زیادہ قریب ہے وہ ہے زوجہ. میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ہم نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے. لباس سے زیادہ انسان سے کوئی قریب ہوتا ہے؟ اللہ نے لباس بنایا زوجہ کو شوہر کے لیے, شوہر کو زوجہ کے لیے. اور لباس انسان سے بہت زیادہ قریب اس لیے اس کا خیال بھی کرتا ہے, وہی اس کی زینت کا ذریعہ بھی ہے, وہی اس کے عیبوں کو بھی چھپاتا ہے, وہی گرمی سردی سے بھی بچاتا ہے. وہ کتنا مددگار ہوتا ہے. وہ ایک دوسرے کے برائیوں کو بھی چھپاتے ہیں. کبھی بھی یہ شخص گندا لباس نہیں پہنے گا اور ہمیشہ اس لباس کے ذریعے اپنے احترام بھی چاہے گا کہ معاشرے میں احترام ہو, اچھا لباس پہنا ہوا ہے. قرآن مجید نے زوجہ کو شوہر کے لیے, شوہر کو زوجہ کے لیے لباس قرار دیا. سب سے زیادہ قریب اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ زوجہ کا رشتہ ہے. گھر میں بھی اگر کوئی ایسا مرحلہ آ جائے تو زوجہ جانتی ہے کہ یہ کیا ہے, لہذا بہت مشکل ہے. بڑے بڑے لوگ جو باہر نکل کر فرعونیت نمرودیت کا اظہار کرتے ہیں, لنترانیاں کرتے ہیں, وہ جب جاتے ہیں نا وہاں کہ جو حال جانتی ہیں تو ان کے آگے آپ دیکھیے کہ ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. جو متکبر لوگ معاشرے کے اندر ہیں, جتنا بڑا متکبر ہو سمجھ لیں گھر میں حال برا ہے اس کا, اس لیے کہ زوجہ واحد رشتہ ہے جو تکبر برداشت نہیں کرتی. ایک سلوات بھیجے ذرا محمد والے. بہت موٹے موٹے اصول ہیں عزیزان گرامی.
یہاں سب سے قریبی رشتہ زوجہ کا رشتہ ہے. اگر کسی کی زوجہ اس کا احترام کرتی ہے تو وہ ایک سجدہ اپنے نمازوں کے ساتھ شکرانے کا روزانہ کیا کرے اللہ کی بارگاہ میں, اس لیے کہ بہت بڑا مقام ہے اس کا کہ اس کی زوجہ اس کا احترام کرتی ہے. اور بس اگر زوجہ احترام کر لے تو خود بھی مطمئن رہے کہ ٹھیک چل رہے ہیں, اور دوسروں کی تعریف کے اوپر بھی بھروسہ کر لیں, ورنہ یہ جھوٹی تعریف ہے, انہیں کیا پتا بھائی, یہ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں, یہ تو بیچارے دور کی باتیں دیکھ کر ہماری تعریف کر رہے ہیں. اصلی تعریف تو وہ کریں گی جو اندر کا حال جانتی ہیں. آپ ڈاکٹروں کو لے لیجئے, انجینئروں کو لے لیجئے, جی مولویوں کو لے لیجئے, توجہ ہے بات کی, ان سب سے پوچھ لیجئے کہ بھائی آپ کے گھر میں آپ کا حال کیا ہے. مولوی صاحب آپ کی زوجہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار ہے, بس یہ معیار ہے, کسوٹی ہے. ڈاکٹر صاحب جب آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ساری دنیا کو نسخہ لکھ کے دیتے ہیں, زوجہ بھی کہتی ہے کہ میرے لیے نسخہ لکھ دو. نہیں, اپنے فلاں دوست سے نسخہ لکھوا لیجیے. ارے بھائی ساری دنیا ہم سے دوا لیتی ہے, اور اب ہماری زوجہ بیمار ہوئی ہے تو آپ کہہ رہی ہیں کسی اور سے لکھوا لی. کہہ رہے نہیں فلاں کو بھی آپ نے دوا دی تھی, وہ بھی اچھا نہیں ہوا آج تک. معلوم ہوا کہ زوجہ محترمہ ڈاکٹر صاحب پر بھی اعتماد نہیں کرتی. انجینئر صاحب اپنے گھر کی لکیریں کھینچنے لگے کہ ایسے بنائیں گے ویسے بنائیں گے, اتنی بلڈنگ ہوگی, اتنی چوڑی ہوگی, اتنی لمبی ہوگی. کہہ رہے نہیں, اپنے دوستوں سے مشورہ کر لیجیے, آپ نے فلاں کا گھر بنایا وہ ٹیڑھا ٹیڑھا دکھائی دیتا ہے. مولوی صاحب بڑی اچھی تقریر کی, سارا مجمع عشش کر اٹھا. جی ابھی ایک مرتبہ گھر میں پہنچ کر کے آپ مجلس سن رہی تھی؟ کہہ رہے ہاں سن رہے تھے. کہ بتائیے کیسی رہی؟ کہہ رہے وہ تعریف کرے جو آپ کو جانتا نہ ہو, ہم تو آپ کو جانتے ہیں. عزیزان گرامی بڑا مشکل ہے, حتیٰ بڑے بڑے نامور لوگوں کی بیویوں نے اعتراف نہیں کیا. جملہ ہے آپ کی سماعتوں کے لیے, توجہ چاہوں گا. بڑے بڑے لوگ ناکام دکھائی دیے وہاں پہنچ کر, لیکن عزیزوں کمال ہے محمد مصطفیٰ کا. لیکن جب نبی مکرم کی بات آتی ہے تو جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو پہلے ختیجہ نے کلمہ پڑھ کر بتایا سچا نبی ہے. سلوات بھیجے محمد وآلہ بھائی نے پہلے نماز پڑھ کر بتائی علی بن ابی طالب نے. عزیزان گرامی جو گود میں پالتا ہے وہ تو بچپن کے حالات سے آشنا ہوتا ہے. بچپن میں تو بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو عام انسانوں کے ہاں ناگفتہ ہوتے ہیں. جس نے گود میں پالا وہ ابو طالب, جب دعوت ذوالعشیرہ کے اوپر نبی کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا, تیسرے مرحلے پر گریبان پکڑ کر بٹھا لیا اس شخص کا کہ جو بار بار آ کر نبی کی دعوت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا تھا. اس کو بٹھا کر فرمایا نبی سے کیا جملہ ہے, تعریف کا جملہ ہے. میں کہتا ہوں اب بھی کسی کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے. جب نبی نے یہ کہہ دیا قم یا سیدی, کھڑے ہو میرے مولا اور وہ پہنچاؤ جو تمہارے رب نے تمہیں کہا ہے. اپنے گود کے پالے کو اپنا مولا بولنا یہ محمد رسول اللہ سے کم ہے. نبی مکرم اس انداز سے اپنے بھتیجے کا ساتھ دے رہے ہیں, حضرت ابو طالب اس انداز سے ساتھ دے رہے ہیں. یہ گھر کا حال اور باہر کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں ہو. جتنا محترم وہ گھر میں باہر ہے اتنا ہی محترم اسے گھر میں ہونا چاہیے. اگر ایسا ہے تو بہت باکمال ہے, اور یہ نبی کی زندگی میں ہمیں بہت روشن اور واضح دکھائی دے رہا ہے. اور تیسری کیفیت سیرت یہ ہے کہ دیکھا جائے وہ دشمنوں سے کیسے ہیں اور دوستوں سے کیسے ہیں. وہ دشمنوں سے شدید ہیں, وہ دوستوں سے رحیم ہیں. دیکھا جائے کہ ان کا شدت اور رحمت کے اندر کہاں کہاں فرق آتا ہے. جب تک, توجہ چاہوں گا نبی کی سیرت پر غور کر رہا ہوں, جب تک نبی کے سامنے مقابلے کے لیے لوگ آتے رہے تلواریں لے کر, لشکر لے کر, جانور لے کر, جی احزاب کی صورت میں گروہوں کو جمع کر کے, سرکار اپنے دشمن پر شدید رہے, سرکار اپنے دشمن پر ایک عذاب الہی رہے. لیکن جب وہی نہتا ہو گیا تو اب دیکھنا ہے کہ یہ اپنے دشمن کے ساتھ کیسے ہیں. یہ جو ہمیں کہہ دیا سرکار نے اپنی حدیث مبارک میں کہ خبردار اگر تمہارا دشمن نہتا ہو اور تمہارے پاس قدرت اور طاقت ہو تو طاقت کا استعمال یہ ہے کہ اسے استعمال نہ کرو, اسے معاف کر دو. سب سے بڑا انتقام یہ ہے کہ انتقام نہ لو, اس سے بڑا انتقام نہیں ہے. حضرت جب تک جنگوں میں مصروف رکھا گیا, حضرت کو اس وقت آپ اپنے دشمنوں پہ شدید تھے, لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب پہنچے ہیں مکہ المکرمہ میں تو ایک صف کھڑی ہوئی تھی جن کے ہاتھوں کو باندھا ہوا تھا. حضرت کا گزر ہوا, حضرت نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو پتھر مارے تھے, جنہوں نے آپ کو اذیتیں پہنچائی تھی. اذیتیں بھی کتنی پہنچائی؟ خود حضرت نے فرمایا ما اوذی نبی قط کما اوذیت, کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں پہنچائی گئی جتنی مجھ محمد مصطفیٰ کو اذیتیں پہنچائی گئی. وہ نبی جسے اتنی اذیتیں پہنچائی گئی, حضرت اذیت بدن کی نبی کو نہیں, اتنی یہ معیار بدن کی اذیت کا نہیں تھا.
نبی کو جو ذہنی اذیتیں پہنچائی گئی. کبھی قرآن نہ کہتا تو میں بھی نہ کہتا. کبھی جادوگر کہا, کبھی ساحر کہا, کبھی جادوگر کہا, کبھی ساحر کہا, کبھی مجنون کہا, کبھی دیوانہ کہا. کیا کچھ نہیں کہا پیغمبر, قرآن کے الفاظ ہیں. یہ ذہنی اذیتیں حضرت فرمایا کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں پہنچائی جتنی مجھے اذیت پہنچائی گی. لیکن جب دیکھا کہ لوگ کھڑے تو حضرت فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی. حضرت فرمایا انتم الطلقاء, جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا. جیسے نبی کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے. عزیزان گرامی, امت اسلامیہ میں 3 طرح کے لوگ تھے. یہ مولا نے تعبیر دی ہے نہج البلاغہ میں. ایک انصار, ایک مہاجرین. اب تک تو ہم تاریخ اسلام کے اندر 2 ہی گروہ سمجھے ہیں نا. کچھ لوگ وہ ہیں جو مکے سے مدینہ گئے تھے, وہ مہاجر کہلائے. کچھ جو مکے ہی میں رہ رہے تھے اور انہوں نے پناہیں دی, وہ انصار کہلائے. لیکن نہیں, مولا کائنات نے 3 گروہوں میں امت مصطفیٰ کو, اس زمانے کی امت کو تقسیم کیا ہے. حضرت نے فرمایا جب امیر شام نے مہاجرین صحابہ کرام کے بارے میں مولا علی سے کچھ تحریر میں بھیجا کہ آپ فلاں وہ نبی کے مہاجر صحابی ہیں جو ہجرت کر کے آئے, وطن چھوڑ کر آئے, ان کے ساتھ ایسا ہوا, ان کے ساتھ ویسا ہوا, اور وہ جس نے کیا تھا آپ اس کا احتساب نہیں کر رہے. تو جب وہاں سے مہاجرین اور انصار صحابہ کے بارے میں خط آنے لگا تو میرے مولا نے خط لکھ کر بھیجا کہ تم کب سے ان دونوں کے وارث ہو گئے, تمہارا ان دونوں سے کیا تعلق ہے؟ انصار سے بھی میرا تعلق ہے, مہاجرین سے بھی میرا تعلق ہے. مولا فرماتے ہیں تم تو بنو الطلقاء ہو, تم تو آزاد شدگان کی اولاد ہو جنہیں نبی مکرم نے آزاد کیا تھا, معاف کر دیا تھا. تم تو اس خاندان سے ہو, تمہارا کیا تعلق انصار و مہاجرین سے؟ ایک سلام بھیجے محمد علیہ. عزیزان گرامی, اور چوتھا ستون سیرت وہ ہے کہ کامیاب انسان اپنے بعد کے لیے کیا چھوڑ کر گیا ہے. اپنے زمانے میں تو آئیڈیل تھا, مثالی تھا, اسوہ تھا, نمونہ تھا. اپنے بعد بھی کوئی اہتمام کر کے گیا ہے؟ جو اپنے زمانے کے لیے جیتا ہو وہ کوئی اور ہوتا ہے, جو قیامت تک کے لیے ہو اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. لہذا چھوڑ کر جائیں گے اپنے بعد قرآن اور اہل بیت کو. اپنے بعد کا نظام دیا ہے پیغمبر نے. عزیزو, کل کراچی میں ایک حادثہ ہوا ہے. آج ان شہداء کی تدفین ہوئی ہے. بہت سے زخمی ہیں, اللہ انہیں شفا عطا کرے اور شہداء کے درجات کو اللہ بڑھائے اور ان کے وارثوں کو صبر عطا کرے. میں اس واقعے کے بارے میں صرف یہ کہتا ہوا گزرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے لا فورسز کے ادارے ہیں, جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, وہ رینجرز ہو, وہ پولیس ہو, وہ خفیہ اور علنی ادارے ہوں, بہرحال وہ اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں. کل کے اس حادثے میں رینجرز کے اہلکار بھی زخمی ہیں, ان کی کوششیں ہیں. اب معاملات کیونکہ بہت زیادہ پیچیدہ ہیں اور یہ درد تو ہم کئی سالوں سے روتے آ رہے ہیں کہ اب سے 20-25 سال پہلے اگر تم نے انہیں روک لیا ہوتا تو آج تم بھی ان کا شکار نہ ہوتے. مگر میں وقت تنگ ہو جانے کی وجہ سے زیادہ تفصیل میں نہیں جا سک رہا. اس وقت تو ان کی ایجاد بھی تمہاری طرف سے تھی. ایک ISI کا سابقہ صدر اگر پاکستان کے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہے کہ ہم نے بنایا انہیں, تو اس سے زیادہ اور کیا بات رہ جاتی ہے. لہذا غلطیاں تم سے ہوئی ہیں, دیر آئے درست آئے. اگر اب احساس ہو گیا ہے کہ غلطی ہم سے ہوئی ہے تو اس کا ازالہ ہونا چاہیے. جو بہرحال نظر آ رہا ہے کہ کچھ کوششیں ہو رہی ہیں, کچھ امید افزا سی کیفیت آئندہ سالوں کے لیے. لیکن بہرحال جو کل کا حادثہ ہوا ان اہل خانہ سے پوچھا جائے جن کے گھر سے میت اٹھی ہے. بہت مشکل ہے عزیزانو. لیکن اتنا ضرور طے ہے کہ ان تمام حالات اور واقعات کے بعد کسی طور بھی یہ ہمارے اوپر اثر انداز ہونے والے نہیں ہیں. عزاداری امام حسین ایک معجزہ ہے جو باقی ہو جاری رہے گا. یہ اللہ کا ہم پہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کے لیے چنا ہے, ورنہ وہ ذات کسی سے بھی کام لے سکتی ہے. یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہمیں